کتنی عجیب ہو گئی ہے یہ دنیا، جہاں جھوٹ بولنے سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب عورت نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پر لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے وہ اسے گھر نہیں بنا سکتا۔ مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے وہ عورت کا محتاج ہے اور رہے گا۔ مکان تو سامان اور اینٹوں سے بن جاتے ہیں، لیکن کسی گھر کو بنانے کے لیے نیک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے کہیں بہتر ہے جہاں عورت آنسو بہاتی ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کر کھڑا کرے وہ کبھی بھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ دنیا کا عجیب دستور ہے، عورت کو مرد سے حفاظت کے لیے مرد کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت ہی ہے جو آپ کو پیدا کرتی ہے، آپ کی پرورش کرتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے، مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پہ لگتا ہے، چاہے اس عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ کوئی مرد سے نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن ایک عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر اس عورت کی عزت کریں جو کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلے، لیکن تب عورت کی عزت ضرور کریں جب وہ اکیلی گھر سے نکلے۔ کبھی بھی کسی کی مجبوری اوپر نہ ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا۔ ڈریں وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی پوچھ کے نہیں آتا۔ عورت و مرد کا کوئی مقابلہ نہیں، عورت اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ایک مرد کو پیدا کر سکتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے والے ہی عورت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ محبت میں عورت سے کوئی نہیں جیتا اور نفرت میں عورت کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ میں آتی ہے، پیار محبت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی، کیونکہ عورت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ دکھوں میں مسکرانا کوئی عورت سے سیکھے، ہر دکھ کو اکیلے ہی سہ جانا کوئی عورت سے سیکھے، اپنا ہر غم بھول کر اپنوں کی خوشی کے لیے ہر حد سے گزر جانا کوئی عورت سے سیکھے۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کی قبروں پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ اپنے درد کو مسکرا کر کیا سہنا سیکھ لیا، ہم نے دنیا کو لگنے لگا
ہمیں درد ہی نہیں ہوتا۔ اور جب بیوی ہوتی ہے تو سمجھدار اور ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دلوں میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دعا خود ہو تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ آج کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نے سن لیا تو سلجھ جاؤ گے اور سنا دیا تو الجھ جاؤ گے۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کریں لیکن اس کے لیے آپشن مت بنیں۔ ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے، خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ جاننے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ سسرال والے بیٹی کی عزت نہ کرتے ہوں تو بیٹی کو یہ 10 راز کی باتیں لازمی بتائیں۔ شوہر کی یہ روٹین بنائیں کہ جب وہ گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے پھر آپ کے پاس آئے۔ جب بھی بازار جائیں تو اپنی ساس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں، چاہے وہ لان کا سوٹ ہو یا 10 روپے کی مونگ پھلی۔ کپڑے بدلنے لگے تو اپنے 2 پسندیدہ جوڑے ساس کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا پہنوں، جو وہ کہے پہن لیں۔ جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں اور انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ گھر میں کھانا بنانے لگیں تو ساس سے پوچھ لیں کہ آج کیا بناؤں، اکثر وہ یہ معاملے آپ پر چھوڑ دیں گی، لیکن وہ کسی خاص چیز کی فرمائش کریں تو وہی پکائیں۔
اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو ممکن کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے اعلیٰ ذوق کے متعارف ہیں، یعنی تعریف کرتی ہیں۔ ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ماں باپ کی باتیں کیا کریں، ان سے ان کے بچپن اور جوانی کے قصے سنا کریں۔ کبھی کبھی ان کے کہے بغیر ان کے پیر دبائیں، ان کے سر کی کنگھی اور کر دیا کریں۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔